جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے نال، کیونکہ کل جو دن گزرے بروز جمعرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پاک خلیفہ کی شہادت دن نے، چونکہ الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت اور محبوب کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، فیل والا واقعہ، ہاتھی والا واقعہ تو سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس واقعہ تو 6 سال بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سارے معاشرے کے اندر فیس بک تے ہر بندہ مفتی بیٹھا ہے، اپنی آئی ڈی ہے، اپنا ذہن ہے، طریقہ تو لوگ جگڑ رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں ولادت نہیں ہوئی، فلاں تاریخ میں ہوئی۔ میں عرض کرنا کہ طریقہ جگڑن والی چیزاں نہیں، تاریخ کا تسی کوئی بھی تعین کر لو، پیدائش کسی بھی دن کسی بزرگ کی ہوئی ہوئے، لیکن اس آڑ کے اندر محبوب کے صحابہ کی توہین نہ کرو۔ ہر حال کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا حیا کیتا جائے، چاہے وہ نسبت آل کی صورت کے اندر ہوئے، چاہے وہ نسبت اصحاب کی صورت کے اندر ہوئے، چاہے وہ نسبت ازواج کی صورت کے اندر ہوئے یا امت دے اولیاء کی صورت کے اندر ہوئے۔ اللہ رب العزت دے فضل و کرم دے نال جڑا رب نے سن عقیدہ مذہب عطا فرمایا ہے، جی جماعت عطا فرمائی ہے، اس کے کول نہ تے کوئی من گھڑت عقیدہ نہ کوئی بناوٹی، نہ کسی دو نمبر پیر کا دیا ہویا۔ ساڑھے عقیدے دی عکاسی اللہ کا قرآن بھی کرتا ہے، پاک حبیب دے پاک فرمان بھی کرتا ہے۔ اور صحابہ کی جماعت امت کے واسطے آئیڈیل جماعت ہے۔ کائنات کے اندر صحابہ ورگی جماعت انبیاء کے بعد رب العالمین نے کوئی پیدا فرمائی نہیں، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم فرمان کریم فرماندے اللہ رب العزت نے ساری انسانیت جنہ روح آلمی گائے کرم فرمائی، اور انہاں روح میریوں یہ سب نڑو پاک ترین دل سن، ستھرے دل سن، انہاں دلان کائنات رب نے منصب نبوت عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پھر میرے کریم نے فرمایا، انبیاء کو بعد پوری کائنات کے جتنے بھی انسان جا چکے ہیں،
جتنے موجود نے قیامت تک جتنے ہون گے ارواح ایک ٹائم کے اندر تخلیق کے اندر آئین اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد ساری ارواح نگاہ کرم فرمائی جڑے انہاں روحاں کے اندر پاک دل سن انبیاء کے بعد انہاں میرے حبیب نے فرمایا رب نے میرے صحابہ واسطے چن لیا وہ دل وہ جماعت آقا علیہ السلام کی غلامی اور فرما برداری کے واسطے رب العالمین نے انہوں کا تعین فرمایا اور وہ جماعت عام جماعت نہیں وہ جماعت کی اگر شان خلاصتاً بیان کرا یا کوئی دنیا کا عالم دین بیان کرنا چاہے تو صحابہ کی تعریف ہے دو لفظوں کے اندر صحابہ او نے جنہ میرے کریم علیہ السلام کی ذات کو تن بھی قربان کیتا ہے من بھی قربان کیتا ہے صحابہ کی جماعت کی یہ تعریف ہے اولاد مال جان جائیداد وطن ہر چیز قربان کیتی آقا علیہ السلام کی ذات کو اور پھر ایسی ہستیاں گھر کے اندر 5 فرد ہون 10 فرد ہون 4 فرد ہون ہر فرد دی الگ پسند ہے گھر کے اندر کوئی چیز حلال ہے سبزی دی صورت کے اندر 4 فرد نے 2 پسند کر دیں 2 نہیں کر دیں مزاج انسانی ہے ایسا ممکن ہے گھر کے اندر 10 فراد ہون کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یہ گھر کے افراد پسند کر دیں کچھ نہیں پسند کر دیں 1,24,000 کم و بیش یا 40,000 صحابہ کی جماعت میرے محبوب علیہ السلام نے محبت کا انداز دے 1,40,000 کم و بیش صحابہ ہر صحابی کی وہی پسند ہے جو امام الانبیاء کی پسند اپنی پسند حضور کی ذات پہ قربان کی تھی اپنی خواہشات حضور کی ذات پہ قربان کی دیا اور جیڑا ایسا انسان ہوئے جیڑا سب کچھ حضور کو قربان کرے اس جیڑا کائنات کے اندر دوسرا اور ہوئی کوئی نہیں سکتا اور وہ ہی جماعت ہے جنہ دے بارے کائنات رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ وہ جماعت ہے جنہ نے میں سند رضا دی عطا کی تھی فرمایا میں انہاں دے راضی آئے میرے دے راضی ہو گئے اس جماعت کے اندر جس ہستی کا بالخصوص تذکرہ کرنا چاہنا آپ دائت مقام ہے آپ کی خاص شخصیت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا عثمان او بیٹی کی سفارش سے ہوتے دن قیامت دے اللہ تعالیٰ 70,000 او گناہگار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے عثمان کی سفارش سے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے اور کوئی لوز جملہ کوئی اخلاقیات جو گرے ہویا جملہ کوئی حضور دی آل دے بارے بولے وہ بھی بدبخت ہے کوئی حضور دی اصحاب دے بارے بولے وہ بھی بدبخت ہے کیوں مرکز ایمان جان ایمان ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایمان ساڑھے وجود کے اندر جڑا موجود ہے اس سے حوالے نال کائنات کا رب فرماتا ہے ایمان انج لے ہو جویں یاد صحابہ نے ایمان لیا اور وہی کامل ایمان ہے معلوم ہویا ساڈے کول ایمان لیون واسطے مرکز میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اور انہاں کی عزت امت دے اوپر واجب ہے اگر صحابہ دا گستاخ ہوئے رب کعبہ کی قسم اگر نمازی ہوئے وہ بھی نماز منہ ماری جائے گی اگر حاجی ہوئے وہ حج منہ ماریا جائے گا کوئی بھی عبادت کرے وہ عبادت منہ ماریاں جانگیاں کیوں مرکز ذات مصطفیٰ جن نے صحابہ نہ محبت کر کے عبادت کی تھی اللہ وہ بھی عبادت
نال پیار نہیں عبادتاں قبول ہو سکدیاں؟ کیوں؟ میرے کریم نے فرمایا جس میرے صحابہ نال محبت کی تھی اس میری وجہ تو محبت کی تھی، اس نے میرے نال محبت کی تھی، اور جس نے حضور نال محبت کی تھی اس نے خدا نال، اور جس نے صحابہ نال بغض رکھیا، حضور نے فرمایا مفہوم فرمان عرض کر رہا کریم فرمانے جس انہاں نال بغض رکھیا میری وجہ تو بغض رکھیا، اور جن نے میرے نال بغض رکھیا انہیں خدا نال بغض رکھیا، اور جنہا خدا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بغض ہوئے کائنات کے اندر خیر کس طرح مل سکتی ہے یا کیویں توقع کر سکتا ہے؟ تو امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام دے نال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تعلق رشتہ داری دے حوالے نال میرے کریم دا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شجرہ نسب پنجویں پیڑھی تے مل جاندے رشتہ داری دے حوالے نال۔ پنجواں شجرہ نسب حضور دا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضور نال مل جاندا پنجویں پیڑھی تے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ حضرت عثمان غنی دی والدہ میرے آقا علیہ السلام دی پھوپھی زاد امشیرہ نے، حضور دی پھوپھی زاد امشیرہ نے پھوپھی دی بیٹی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ ہے، اور آپ دا ایمان لے آن تو پہلا یہ لقب یا کنیت سی او ابو العمر، آپ دے بیٹے کا نام سی عمر، اور اس بعد جدو ایمان لے آندا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دو نام بڑے پسند ہیں، ایک نام عبد الرحمن دوسرا عبداللہ، اپنے بیٹے کا نام رکھیا عبداللہ، پھر رب نے ایک اور بیٹا عطا کیتا اس کا پھر نام رکھیا عمر، اور کنیت ابو عبداللہ بھی ہو گئی، اور میرے آقا علیہ السلام دے نال اور رشتہ کہ کریم نے اپنیاں دو لخت جگر میرے حضرت سیدنا عثمان غنی دے نکاح دے اندر عطا فرمائی، دو لخت جگر یک بعد دیگر، پہلی شہزادی نکاح فرمایا دنیا کو تشریف لے گیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان نے فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے میں بخان واسطے ذمہ دار ہوں، کریم نے فرمایا عثمان رب میں 40 بیٹیاں عطا کرتا، کتنی علی 40 بیٹیاں عطا کرتا، یکے بعد دیگر ایک دی وفات ہوگی دوسری تیرے نکاح کے اندر، پھر اس کی وفات ہوگی تیسری تیرے نکاح کے اندر، اللہ میں 40 بیٹیاں عطا کرتا، میں 40 بیٹیاں دا تیرے نال نکاح کر دیتا، اور لقب کی ملیا ذوالنورین، اور دنیا کے اندر جتنے اسلام کے نال تعلق رکھنے والے مذہب نے تقریباً ہر مذہب ذوالنورین کا لقب منی بیٹھے نے کہ آپ کی ذات ذوالنورین ہے، اور پوچھو ایدہ پس منظر کی ہے کہ ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آکھیا جانا ہے؟ تو جواب ملے گا حضور دیاں دو شہزادیاں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر نے اس راہ سے ذوالنورین آکھیا جانا ہے۔ میں کہا جلیا رولے دے موقع جنیاں بیٹیاں نور ہون پھر وہ ذات آپ کی نہیں اور آپ نے نور بنائی ہوئے گی، جنہاں بیٹیاں نور نے انہاں دی مناسبت دے نال اس شخصیت نو ذوالنورین دا لقب ملیا ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے لوگو دنیا دے اندر ہی نہیں اللہ دے فرشتے آسمان دے عثمان ذوالنورین، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ اللہ دے فرشتے
آسمان دے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنور ہیں کہندے اور سنیاں دے غیرت مند امام دا کرم اٹھیا سنیاں دے غیرت مند امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے محبت بھرے انداز نال جدو اس منظر توجہ گئی آپ نے کی فرمایا ہو مبارکی حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام نے ملتی ہے فرمایا میرا عثمان دیکھ لو فرمایا میرے عثمان کی صورت حضرت خلیل علیہ السلام نے ملتی ہے اور سیرت حبیب علیہ السلام نے ملتی ہے یہ مقام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تو آؤ امام الانبیاء دی غلاموں آپ دلنا ولقب کامل الحیاء حیاء والے نے آپ کا لقب غنی جناب صحابت والے نے صحابت کا انداز کیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال جیہ کا حکم ہوئے فرمایا ترغیب دلو صحابانوں جنگ کریے مان کی ضرورت ہے حضرت بلال جناب لوگاں ترغیب دلائے نے صحابہ دی جناب صف موجود ہے صحابہ دی جماعت موجود ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں قربان کیتا حضور کی بارگاہ کے اندر پیش کیتا سنیا کہ میری طرف نظر آنا ہے ہزاروں
تو میں دعا کی ہے اللہ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے. دعا کی اللہ میرے عثمان کو حساب نہیں لینا. کی معلوم ہوا دن قیامت کا ہوئے گا عثمان غنی ہو جڑا ہے جنہوں اللہ بغیر حساب دے جنت عطا فرما دے بغیر حساب دے. اتنے کسی کالے پیڑے نے میں گندے ورق پڑھ کے دے صحابہ جی ذات کے اعتراض کرا نہیں میں کہا کبھی نہیں آ ساڑھے واسطے حضور کا فرمان ہی کافی ساڑھے واسطے اللہ کا قرآن ہی کافی ہے. اور میرے کریم نے جو فرما دیتا ہے اس کے اندر رد و بدل ہو سکتا نہیں کیونکہ ساڑھا عقیدہ ہے کہ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن جیدہ عقیدہ محبت نہ پڑھو ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا نہیں کسے غیر دا بیان چنگا لگدا نہیں. اور امام الانبیاء دے غلام میرے آقا علیہ السلام دے غلام اذان اٹھ پیش کر دیتے نے سات حالات نال سونے دے سکے حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتے نے. ایک کرم دوبارہ میرا ایمان ہے آمی ہونے گے آقا کیا پیچھے ہے کروں تجھی کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. اور امام الانبیاء غلاموں آپ دا لقب جناب گلیا کیے زلفو رہن لقب ملیا کائنات دے اندر آدم علیہ السلام تو لگ کے آج تگڑا جتنا قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں کسے نبی کا کوئی صحابی نہیں کسے نبی کا کوئی امتی نہیں جس میں سعادت حاصل ہوئی ہوئے دنیا دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں یک باپ دی کر ملیاں ہوئے ایزاد انفرادی ہے ایزاد صرف حضرت عثمان غنی لائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایزاد حاصل ہے ذل ہجرت ہے. آپ دنیا دو ہجرتاں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے دوسری جناب ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی ہے. ایدی سعادت حاصل ہے آپ نے دوسری سعادت حاصل ہے آپ نے جناب ایک دو قبلیاں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے دو قبلیاں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے اور بھی سنگی موجود نے دو طرف ہجرت کرنے والے اور بھی سنگی موجود نے پر یہ سنوں رہنے لقب انفرادی ہے. صرف امام الانبیاء علیہ السلام نے دو لفظ دیگر عثمان غنی نے ندا دے اندر آیا نے اور امام الانبیاء دے غلاموں صحابت جناب آپ دا منصب ہے. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا دن قیامت آئے ہوئے گا دن قیامت آئے ہوئے گا فرمایا صادقین صدیق کی صاف دے اندر جھنڈے تھلے کھڑے ہونے گے. فرمایا عادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے تھلے کھڑے ہونے گے. فرمایا حیا والے عثمان غنی دے جھنڈے تھلے ہونے گے. فرمایا سخاوت والے علی دے جھنڈے تھلے ہونے
عدل والے، صدق والے، حیا والے، سخاوت والے، یہ چار صفاں ہونیاں فرمایا ابو بکر صدیق کے صاحب کے اندر بھی ہوں، اور عدل والے سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، مرید مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا۔ سیدنا فاروق اعظم وہ جنان جس کا تذکرہ کریے شیطان راہ چاہتا، اور آج کے دور کے اندر یہ اردو کی گل نہیں، اردو کی ہوتا تو فرمان سچ ہے۔ اس 15ویں صدی کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم کا نام لو شیطان نہ سی لگتا۔ تو ظاہر نسل وے کہ نہیں، میں آزما کے ویکھیا نسل ہے، سیدنا فاروق اعظم کا نام لیے تو شیطان نس جاتا ہے، آج بھی نسل ہے۔ تو غور نہیں کیتا ہونا، شاید کسی کیتا ہوئے، میں کیتا کہ نسل ہے۔ اور حیا والے سیدنا عثمان غنی صاحب سے، اور سخاوت والے مولا علی شیر خدا، اور ساڈا عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ الحمدللہ، اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں۔ اسی میرے کریم کا ایک فرمان ہے، حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مفہوم درج کر رہے ہیں۔ کریم نے فرمایا کہ اپنی اولاد میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد میری محبت سکھاؤ، میری آنکھ کی محبت سکھاؤ۔ فرمایا قرآن کا علم سکھاؤ، میری محبت، میری آنکھ کی محبت، قرآن کا علم۔ کائنات کے اندر یہ تین چیزاں اگر اسی غور و فکر کریے، اس دور کے اندر افسوسناک بات ہے کہ ساڈے کچھ حضرات ایسے ہیں جڑے اپنی اولاد کو ٹک ٹاکر بنانا چاہتے ہیں، ٹک ٹاکر بنانا چاہتے ہیں، یوٹیوبر بنانا چاہتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں۔ اور کیا بات ہے اس جماعت کی، حضرت صاحب کا واقعہ دیر میں جا رہے ہیں، بڑے امیر صاحب، باپ دنیا سے چلا گیا، ماں نے رحم و کرم سن، بڑا کمال لباس، بڑی زندگی ٹھاٹ باٹ نہ، کلمہ پڑھیا، کلمہ پڑھنے کے بعد ماں روک دے رہی، بار بار نہ روکے۔ ایک دن ماں نے بٹھا لیا، بٹھا کے آکھیا پترا گل ہے یا میرے رکھنی تو یا مصطفیٰ کریم رکھنی، یا میرے رکھنی تو یا حضور رکھنی۔ آپ نے جواب دیتا، کمال جواب دیتا، میں اماں تو تے ایک کے نام، تو تے بول دے تو تے ایک کے نام، کدی رب تے ہزار زندگیاں دے، اللہ تے ہزار زندگیاں دے، او میرے سامنے تو قربان کر چھڑے، تین تے چھوڑ سکنا پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا، حضور دا دامن اے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور نال پیار ہے، اور اے پیار اے طریقہ اے بل ہم صحابہ نے سکھایا ہے۔ اور کاش کہ اسی اپنی اولاد میں حضور کا غلام بنا دیں، کاش کہ سارے دل کے اندر اے محبت پیدا ہو جائے کہ اساں اپنی اولاد کو حضور کا غلام بنانا ہے۔ دنیا کے اندر مارے مارے پھر رہے ہیں، بیٹے دے کوشش سے کہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، فلاں بن جائے، کاش کہ یہ طرف پیدا ہو جائے کہ ساڈا بیٹا عاشق رسول بن جائے، کاش کہ ساڈے اندر یہ عظیم محبت پیدا ہو جائے کہ اسے اپنی اولاد نے حضور کے غلام بنا سکے۔ اور دنیا کے اندر بھی وہی کامیاب جنہوں نے اولاد حضور کا بنایا ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ساڈا عقیدہ صاف ستھرا عقیدہ ہے، اور اساں اپنی اولاد حضور کی محبت سکھانے ہیں، حضور کی آل کی محبت سکھانے ہیں، حضور کے صحابہ کی محبت سکھانے ہیں۔ اور ساڈیاں نجی کچھ محفل ایسیاں اس دور کے اندر کمیٹیاں اور کچھ کروڑ سپیکران کے اندر اعلان کر کے پیسے اکٹھے کر کے موسمی اور پیشہ ور مقرر حضرات اور نعت خون حضرات بلا کے پیسہ اہل سنت و جماعت دا، اسٹیج اہل سنت و جماعت دا، اور بولیاں غیر دیاں بول کے لوگ جاتے ہیں، اور اس محفل دے وچوں ملدا کی بعد وچ لوگ
آپس کے اندر تذکرے کر رہے ہوتے ہیں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جی صحابہ میں یہ نقص تھا, صحابہ نے یہ نہیں کیا, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ جو کیا غلط کیا, اہل بیت کو ایسے کرنا چاہیے تھا. یہ تیری محفل اٹھ کے لوگ کوئی صحابہ تو متنفر ہو جائے, کوئی اہل بیت تو متنفر ہو جائے, پھر میں کہنا کہ لعنت ہو تیری اس محنت ہے. محفل ایسی طرح اٹھن تو بعد ہر اٹھن والے دے دل دے اندر سینے کے اندر حضور دا حال نبی محبت ہوئے, حضور دے صحابہ نظریہ آئے ہونا چاہیے. اور 100 بندے دے وچ ایک بھی سمجھ میں چلا جائے وہی محفل دا مول پہ جائے. ایک بندہ بھی سمجھ لیا اپنی عقیدے کے اوپر قائم ہو جائے اور اس کی فکر ہی نہیں رہی کہ درد ہی ساڑھے دنوں کے اندر رہا. کیوں جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر سمجھنا سامنے جو نظر آ رہے یہ حقیقت ہے, یہ سب بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے. اسی اپنی اولاد حضور دی آل دی محبت, حضور دی آل دی محبت سکھانے ہیں, حضور دے اصحاب دی محبت سکھانے ہیں, امت دے اولیاء دی محبت سکھانے ہیں. یہ محبت سکھانا ازاں کسے بابے کو نہیں سیکھیا, اللہ دے قرآن کو سیکھیا یا پاک نبی دے پاک فرمان کو سیکھیا ہے. تو آؤ امام الانبیاء علیہ السلام اسی اپنی اولاد نکی دسنے آنے علی کے چار رب اس چوکھٹ تے بھیجدا ہے. تو کیوں ہے جدو چھڈو چھڈو بابے شاہ کوئی رب کیوں بولے یار تذکرہ کیتا قرآن کے اندر. اور اللہ فرماندا لا تبدیل لکلمات اللہ, میرے کلام تبدیل نہیں ہو سکتا.
کہ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا. وہ خالی صحابہ کہف دا تذکرہ نہیں، وہ کتے دا تذکرہ. کتا باہر غار دے اندر اللہ دے ولی نے. اور تفسیر کے اندر آتا ہے کہ وہ صحابہ کہف دے پاسے او 300 کتے عرصہ گزریا روح پرواز انہوں نے پاسے فرشتے پرتاندے فرشتے. تفسیر کے اندر لکھیا خالی ہونا ولیاں دے جسم دے پاسے فرشتے نہیں سن پرتاندے جڑے انہاں دی چوکھٹ تے کتا سی اس کتے دا بھی پاسا فرشتے. ولیاں دی چوکھٹ تے کتا ہوئے تے او دے بھی پاسے فرشتے کروٹ بدلتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں. معلوم ہوا جڑا ولیاں دی ذات تے چوکھٹ تے آ جاوے اللہ بھی انہاں نال پیار کرتا ہے، اللہ دے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ دے فرشتے بھی انہاں نال محبت کرتے ہیں. تو خدا را کدی بھی کسی امت دا میرے محبوب دے کسی غلام دا دل دے اندر بغض پیدا نہیں کرتا. اور عثمان غنی دی ذات ہوئے حدیث وکھانا میری ذمہ داری ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلم شریف کے اندر حدیث پاک ہے، کریم فرماتے ہیں قبر کے اندر اندھیرا ہے، قبر کے اندر اندھیرا ہے. فرمایا جی دا میں جنازہ پڑھا دے میں اللہ اور دی قبر نو روشنی دے نال بھر دیندا، نور دے نال بھر دیندا. جنازے میں مطلب ہے حضور فرما رہے جنازے میرے کو پڑھوایا کرو. سیاستہ دے اندر حدیث پاک ہے کریم دی بارگاہ کے اندر لوگ آئے عرض کی سنیا جنازہ پڑھاؤ، فرمایا نہیں پڑھانا، جنازہ نہیں پڑھانا. جنازہ حضور فرما رہے کہ جنازہ نہیں پڑھانا. آقا وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے جب مرن والا سی نا وہ دل وچ میرے عثمان دا بغض سی. وہ جڑا مرن والا ہے وہ دل دے اندر میرے عثمان دا بغض سی. اس واسطے اس حدیث کو ثابت ہوتا ہے کہ خالی سیدنا عثمان غنی دا بغض ہوئے تے اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھاتے تے جہدے دل کے اندر سارے صحابہ دا بغض ہوئے اور سکینے دا جنازہ پڑھنا یا پڑھانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کیسے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ٹوٹ جاتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ عثمان دا بغض دل کے اندر میں جنازہ نہیں پڑھانا. حدیث کا ذمہ دار سیاستہ دے اندر نہ ہوئے جو سزا چوٹی او میری جو بھی سزا ہوئی ہاتھ پر تو مولوی ٹوٹ ہو رہے سر اللہ علیہ کو ممبر رسول سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سیاستہ دے اندر حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے دل دے اندر عثمان کا بغض ہے میں جنازہ نہیں پڑھانا. اور میرے قریب درس دے کے قیامت تک آنے والے اہل ایمان مومنین فرمایا جنہاں دلوں کے اندر میرے غلاماں کا بغض ہوئے نہ انہاں واسطے کوئی جنازہ ہے نہ فاتحہ ہے نہ کوئی نرمی ہو سکتی ہے. کیوں؟ عزت اللہ اور رسول کی وجہ نہ ملی ہے اور مومنین نے ملی ہے. مومن او ہے جڑا حضور دا ہو جاوے. اللہ رب العزت دی بارگاہ تے دعا ہے پروردگار محبوب ہر نسبت والے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.